ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. الفاتحة إلى روح النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذي ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انمول ہے جہاں میں شہادت حسین کی، انمول ہے جہاں میں شہادت حسین کی، مقروض ہو گئی ہے یہ امت حسین کی. آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دے کر کے جو ہم تک دین پہنچایا ہے اس کا قرضہ ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے. انمول ہو گئی ہے، انمول ہے جہاں میں شہادت حسین کی، مقروض ہو گئی ہے یہ امت حسین کی. دن رات جگمگاتی ہے طلعت حسین کی، دن رات جگمگاتی ہے طلعت حسین کی، سرکار کو پسند ہے صورت حسین کی. اہل سنن پہ خوب ہے شفقت حسین کی. الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں اور ہمارے اوپر ہمارے امام کی شفقتیں ہیں. اہل سنن پہ خوب ہے شفقت حسین کی، اہل فتن پہ چھائی ہے ہیبت حسین کی. محبوب مصطفیٰ کا ہے محب حسین، محبوب مصطفیٰ کا ہے محب حسین، دل میں خدا بڑھائے محبت حسین کی. ایسا ہوا ہے آیت تطہیر کا اثر، ایسا ہوا ہے آیت تطہیر کا اثر، ہر میل سے جدا ہے طہارت حسین کی. ذکر حسین سے جو جلے بد نصیب ہے، ذکر حسین سے جو جلے بد نصیب ہے، نیک بخت خوب کرتے ہیں مدحت حسین کی. زہرا کے لال اور نواسے حضور کے، زہرا کے لال اور نواسے حضور کے، پاکیزہ نور بار ہے ولادت حسین کی. شہزادہ بطول کا دامن ہے ہاتھ میں، شہزادہ بطول کا دامن ہے ہاتھ میں، ہم کو بڑی عزیز ہے نسبت حسین کی، ہم کو بڑی عزیز ہے نسبت حسین کی.
سادات کے جہاں میں یہ سردار ہیں بنے، تمام سیدوں کے سردار ہیں میرے آقا امام حسین رضی اللہ عنہ، اور صرف سیدوں کے سردار ہی نہیں، جنتی نوجوانوں کے بھی سردار ہیں۔ سادات کے جہاں میں یہ سردار ہیں بنے، جنت میں بھی رہے گی سیادت حسین کی۔ زور یزید نام کو باقی نہیں رہا، زور یزید نام کو باقی نہیں رہا، یعنی اس کا زور تو کام کا تو اس وقت بھی نہیں تھا، لیکن نام کا بھی باقی نہیں رہا۔ ایک ہوتا ہے کام کا، ایک ہوتا ہے نام کا، اس کا نام کا بھی باقی نہیں رہا۔ زور یزید نام کو باقی نہیں رہا، قائم ہے سب دلوں پہ حکومت حسین کی، قائم ہے سب دلوں پہ حکومت حسین کی۔ کانپ اٹھا نام سن کے زمانے کا ہر یزید، کانپ اٹھا نام سن کے زمانے کا ہر یزید، کس شان کی ہے دیکھیے طاقت حسین کی۔ باطل کے آگے سر نہ جھکایا ہوئے شہید، باطل کے آگے سر نہ جھکایا ہوئے شہید، کربل میں دیکھی سب نے شجاعت حسین کی۔ قرآن پڑھتے پڑھتے ہوئے واصل خدا، اللہ سے مل گئے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے، قرآن پڑھتے پڑھتے ہوئے واصل خدا، کربل میں اب بھی گونجتی ہے تلاوت حسین کی، کربل میں اب بھی گونجتی ہے تلاوت حسین کی۔ اسلام پہ لٹائے ہیں مال و متاع جاں، اسلام پہ لٹائے ہیں مال و متاع جاں، قربان ہوئی ہے دین پہ یہ عطرت حسین کی۔ کچھ نہ بگاڑ پائیں گے دشمن میرا، کچھ نہ بگاڑ پائیں گے، ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا دفاع کریں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کریں، حضور کے ہر صحابی کی عزت پہ پہرا دیں، پھر اب اگر کوئی اہل بیت اطہار کی جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے ہمارے خلاف جائے تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، کچھ نہ بگاڑ پائیں گے دشمن میرا، کچھ نہ بگاڑ پائیں گے دشمن میرا، حاصل مجھے ہوئی ہے حمایت حسین کی، حاصل مجھے ہوئی ہے حمایت حسین کی۔ الحمدللہ ہم جب بھی صحابہ کی عزتوں پہ پہرا دیتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں حسینی پرچم ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں حسینی پرچم ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو کچھ نہ بگاڑ پائیں گے دشمن میرا، حاصل مجھے ہوئی ہے حمایت حسین کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم ان کی زندگی کے بارے میں معلوم نہیں کر سکتے۔ میرے امام کی آزمائش ہر طرح سے ہوئی ہے، جان کے حساب سے بھی ہے، اولاد کے حساب سے بھی ہے، کھانے پینے کی کمی کے حساب سے بھی ہے، اور ایک ڈر بھی تھا، لیکن ڈر کس چیز کا تھا؟ دنیا کا ڈر نہیں تھا، کسی باطل کا ڈر نہیں تھا، ہمیشہ اللہ کا ڈر رہا۔ ہر قربانی کے وقت انہیں اللہ کا یہی ڈر رہا کہ پتہ نہیں رب میری قربانیوں کو قبول کرے گا یا نہیں، اور یہی دعا کرتے رہے میرے مولا میری قربانی کو قبول فرما لے۔ ان سے زیادہ خوف خدا کس کے اندر ہے؟ تو ہر طرح سے میرے امام آزمائے گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ڈر سے بھی آزماتا ہے کسی کو بھوک کی کمی دے کر کے آزماتا ہے، کسی کو مال کم دے کر کے آزماتا ہے، کسی کی جانیں لے کر کے آزماتا ہے۔ یعنی ہر بندہ ایک الگ الگ امتحان کے اندر ہے، کسی کے پاس مال نہیں ہے، کسی کے پاس جانوں کی کمی ہے، کسی کے پاس میں کھانے کو نہیں ہے، لیکن میرے امام کربلا کے میدان میں ہر طرح کا امتحان دے رہے ہیں، ہر طرح کا امتحان میرے امام دے رہے ہیں۔
اور اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ ہر طرح کا امتحان دیا لیکن صبر کا ایسا عظیم پہاڑ بن کر کے قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، ہمیں بھی اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اور جب ایسے لوگ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو انعام کیا دیتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں، ان کے رب کی طرف سے درود ہیں۔ آج ہم ان کا ذکر کریں تو لوگ کہتے ہو کہ ذکر کر رہے ہو، میں کہتا ہوں یہ ذکر ان کا کرنا بھی ہمارے اپنے لیے ہے تاکہ کچھ بھلائی ہمارے دامن میں آ جائے۔ ہم ان کا ذکر نہ بھی کریں تو ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، ان کا رب ان پہ درود بھیج رہا ہے، ان کا رب ان پہ درود بھیج رہا ہے۔ یہ ان کا ذکر کرنا تو فقط اس لیے ہے کہ ہم جیسے گندے لوگ بھی کسی لائق بن جائیں اور ہمیں بھی کچھ خوشبو حاصل ہو جائے اور جنت ہمیں بھی حاصل ہو جائے، ورنہ ان کا فائدہ کیا؟ یہ فائدہ ہمارا اپنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا کہ انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے، تو میرے آقا حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے وہ، بلکہ ان کے زندہ ہونے کی بنیاد پر ہم زندہ ہیں، ان کی زندگی سے ہمیں زندگی مل رہی ہے۔ انہیں مردہ کہنے سے تو اللہ نے منع کیا ہی ہے، کسی کے ذہن میں یہ تصور آ جائے یار ان کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے، گردنیں کاٹ دی گئی تھی، اب بھی زندہ ہو سکتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے زبان پر پابندی لگائی کہ انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے، پھر اللہ تعالیٰ نے خیال پر بھی پابندی لگا دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، مردہ تصور بھی نہیں کرنا ہے، کہنا تو دور کی بات ہے۔ کتنے بے باک لوگ ہیں وہ، کس قدر بے حیا اور بے شرم ہیں وہ لوگ جو دنوں رات انہیں مردہ کہتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، اور معاذ اللہ مر گئے تو کیا ہوا، اس طرح کے الفاظ اس قدر بے حیائی اور ڈھٹائی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نہ تمہارے اندر اللہ کا شرم باقی رہ گیا ہے، نہ اس کے نبی کا شرم باقی رہ گیا ہے۔ تم سے زیادہ بے حیا اور بے شرم کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں رب تو فرما رہا ہے انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو، کیوں؟ اللہ فرماتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، زندگی دینے والے رب کے پاس وہ زندہ بھی ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ وہ تو زندگی دینے والا تو پروردگار عالم ہے، اور اس رب کے یہاں وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے رب نے عطا فرمایا ہے۔ کیا ہمارا عقیدہ ہے؟ حسین زندہ ہے، یزید مر گیا، اس زندگی میں بھی مرا ہوا تھا، اس کی زندگی کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا یزید تھا حسین ہے، میں اس کو بھی نہیں مانتا، یزید تھا ہی نہیں، وہ لمحے بھر کے لیے بھی نہیں تھا۔ جو نبی آل نبی کے خلاف جائے اس کی زندگی لمحے بھر کی اگر مل بھی جائے تو وہ زندگی نہیں ہوتی ہے، موت سے بدتر ہوتی ہے، وہ اس کا مر جانا بہتر ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کل بھی حسین تھے، آج بھی حسین ہے اور ہمیشہ حسین رہیں گے، یزید کبھی نہیں تھا۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمایا ہے، بہت ہم خوش نصیب ہیں، اور جتنے ہمارے یہاں احباب بیٹھے ہوئے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ان تمام حدیثوں کو ذہن میں لے کر کے آؤ۔ میرے محبوب نے فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ اب آپ اندازہ لگاؤ ہم یہاں کس کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حسین پاک کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا ایمان کہتا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے حضور اپنے روضہ انور میں ہم سے بہت خوش ہو رہے ہیں، بہت خوش ہو رہے ہیں، اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نظر عنایت ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے نواسوں کے غلاموں میں شامل فرمایا ہے۔ آج یوم عاشورہ ہے اور بڑا ہی عظیم اور بابرکت دن ہے۔ اسلامی تاریخ کے اندر
بے شمار واقعات آج کے دن پیش ہوئے ہیں، لیکن واقعہ کربلا اتنا دردناک ہے، ظلم و ستم کی یہ ایسی داستان ہے، یقیناً سنیں تو آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ ظالموں نے اہل بیت رسالت کے پھولوں اور ناز کے لالوں پر کس قدر ظلم کے پہاڑ توڑے اور 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر کے انہیں شہید کیا۔ ادھر سے ظلم ہے، میرے امام کی طرف سے صبر ہے، اور میرے امام کو اللہ نے اتنی طاقت اور اتنی ہمت عطا فرمائی، اور صبر کا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کامل نمونہ بنایا ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی، ایسا کامل نمونہ بنایا ہے۔ جس کو صبر کی تعلیم لینی ہو، اگر وہ فقط کربلا کو بھی دیکھ لے تو وہ اللہ کے صابر بندوں میں شمار کیا جائے گا۔ ایسا کامل نمونہ اللہ نے صبر کا بنایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج کا جو دن ہے، 10ویں محرم کی صبح ہوتے ہی یزیدیوں کی طرف سے جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا، ہر کوئی اپنی اپنی شہادتیں پیش کر رہا ہے، اور آج صبح سے ہی میرے امام ساتھیوں، رشتہ داروں، بھائیوں، بھتیجوں، بلکہ اپنے گود کے بالوں کو ایک ایک کر کے سب کو جدا کر دیا، سب کو قربان کر دیا، بلکہ کلیجے کے ٹکڑے خون میں نہائے آپ کی آنکھوں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، ہر کسی کی لاش آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ایک لاش آپ اٹھائیے، ہمت جواب دے جاتی ہے، پھر اگر خود کا جوان بیٹا ہو، اور پھر وہ مولا آقا سیدنا میرے امام میرے سردار علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ 6 مہینے کے، اگر ان کی لاش مبارک بالکل نگاہوں کے سامنے پڑا ہو، انسان ہمت ہار جاتا ہے، اس کے دم جو ہے جواب دے جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں، 56 سال 5 مہینہ 5 دن کی عمر میں میرے امام نے اتنی لاشوں کو اٹھایا، جوان بیٹوں کو اٹھایا، لیکن اب بھی ایسے جوان ہیں کہ دنیا کے ساری جوانی، دنیا کے لوگوں کے ساری جوانیاں ایک طرف، میرے امام کا صبر، میرے امام کی طاقت، میرے امام کی جوانی ایک طرف، میرے امام کی طاقت سب پہ بھاری ہو جاتی ہے۔ ایسا صبر کا اللہ تعالیٰ نے انہیں کامل نمونہ بنایا، حتیٰ کہ جو خود جا سکتے تھے، میرے امام نے ان سب کو بھیج کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے پاؤں پر جا نہیں سکتے تھے، امام نے ان کو ہاتھوں پر لا کر کے قربان کر دیا، سب کی قربانی پیش کر دی۔ شاعر کہتا ہے، ساعت آہو بکا وہ بے قراری آ گئی، سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی، ساتھ والے بھائی بھتیجے بیٹے سب ہو چکے شہید، اب امام بے کس و تنہا کی باری آ گئی۔ سب قربان کر چکے اللہ کی بارگاہ کے اندر، اب امام اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے کس شان کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں شہادت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ جگر پارے رسول شہزادے بطول، علی کے نور عین، مومنوں کے دل کے چین، ہم سب سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جنتی نوجوانوں کے سردار، حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب وقت آیا، جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت آپ کے جو بیٹے تھے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ میں آتا ہے کہ امام زین العابدین اس وقت بیمار تھے، اور کمزوری کے باوجود نیزہ لے کر کے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان پہلے مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے، کافی کمزوری ہے، بیماری کی نقاہت ہے، کمزوری ہے، لیکن نیزہ لے کر کے اپنے ابا جان کی بارگاہ میں آئے، کہا مجھے اجازت دیجیے اور مجھے بھی اپنی جان قربان کرنے کی اجازت دیجیے۔ تو میرے آقا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی دنیا سے چلے گئے، عباس بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کے سب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب تم ہی ایک ہو جو بڑے ہو یہاں اور باقی بچے ہیں،
اگر تم بھی شہید ہو گئے تو میری شہادت کے بعد اہل بیت اطہار کی جو خواتین ہیں ان کا محرم کون بنے گا؟ انہیں یہاں سے مدینے کون لے کر کے جائے گا؟ اور پھر میرے بیٹے تمہیں زندہ رہنا ہے، آخر نانا جان کا نسب بھی تو آگے بڑھنا ہے، حسینی نسب کس سے بڑھے گا؟ کیونکہ تم ہی ایک میرے بیٹے ہو، اگر تم بھی شہید ہو گئے تو پھر نسل حسینی کس سے چلے گی؟ حسینی سادات دنیا میں کس سے پیدا ہوں گے؟ لہٰذا میرے بیٹے تمہیں زندہ رہنا ہے، حسینی سادات کا سلسلہ تمہیں سے جاری ہوگا۔ اب میرے نانا کی اور میرے بابا کی جو امانتیں میرے پاس ہیں ہم وہ تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ میرے لخت جگر، یہ ساری امیدیں اب مجھے تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ دیکھو میری طرح میرے بعد صبر و استقامت پہ قائم رہنا، ہمیشہ نانا جان کی تعلیم پہ عمل کرتے رہنا۔ میرے امام نے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے بیٹے میرے بعد جانشین تم ہی ہو، میرے بعد میرے منصب پر، میرے مقام پر تم ہی فائز ہوگے۔ پھر میرے امام نے کیا کیا؟ اپنی تمام ذمہ داریاں جو امامت کی ہے، سیاست کی ہے، ولایت کی ہے، حکومت کی ہے، اور جو کچھ بھی نانا جان سے اور بابا مولا کائنات سے حاصل تھی، وہ ساری ذمہ داریاں میرے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے دستار مبارک، اب آپ دیکھیں کہ میدان کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا کیا کیا ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ ایک طرف گھر والوں کی قربانی پیش ہو رہی ہے، دوسری طرف خواتین کی فکر ہے، بچے موجود ہیں، اور پھر قیامت تک کے لیے ہم مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے کسی کو خلیفہ بھی بنانا ہے، کسی کو امام بھی بنانا ہے، کسی کو سلطان بھی بنانا ہے۔ امام اس کی بھی فکر کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر پر دستار خلافت باندھی اور اپنا جو امامہ شریف تھا اسے اتار کر کے امام زین العابدین کے سر پہ رکھ دیا اور فرمایا، میرے بیٹے غوثیت کبریٰ کے مقام پر تم آج سے فائز ہو گئے ہو، آج سے تم غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہو، اور میرے بعد امامت اور میری جانشینی تمہیں کو نبھانی ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر جب آپ نے یہ رکھا ہے امامت کا تاج اور جانشینی کا سہرہ باندھا ہے، میرے عزیزو ذرا اندازہ لگاؤ اس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کا کیا حال ہوگا۔ ان کے دل سے کوئی پوچھے کہ آج میرے امام کے کمزور دل نے اور بیماری کی وجہ سے کمزوری ہے، کیسے کیسے صدمے اٹھائے، کیسی کیسی مصیبتیں جھیلی ہیں، بیماری بھی ہے اور پردیس بھی ہے، بچپن کے سارے ساتھی رخصت ہو گئے ہیں، پیارے بھائیوں کی جدائی کی داغ نے دل کو اتنا تکلیف دیا ہے، اور اب جب سب بھائی بھی شہید ہو گئے اور دوست و احباب سب شہید ہو گئے، کوئی ساتھی بھی باقی نہیں رہ گیا، جب بھائی اور اس کے بعد میں ساتھی سب شہید ہو گئے، ذرا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے کوئی پوچھے میرے امام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس وقت کہ جب سب شہید ہو گئے، اب ضدیں پوری کرنے والے، ناز اٹھانے والے اور شفقت پدری یعنی باپ کی شفقتیں پھیرنے والے باپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روانہ ہونے والے ہیں۔ اب ضدیں کون اٹھائے گا؟ ناز کے جو لالے، ناز کے جو ہے ناز، ان کے ناز کون اٹھائے گا؟ اب ان کے اوپر شفقت پدری کو کون پھیرے گا؟ باپ کا ہاتھ جب بچے پر پڑتا ہے تو اس کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، سب کے سب تو شہید ہو گئے، لیکن اب ایک مبارک باپ، اور ایسا مبارک، اتنا مبارک کہ اس کی تو مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اگر کسی کو جنتی نوجوانوں کا سردار دیکھنا ہے تو وہ حسین کو دیکھ لے۔ کتنا عظیم باپ ہے کہ کبھی حضور کی گود میں کھیلے، کبھی حضور کے سینے پہ کھیلے، کبھی حضور ان کی زبان کو چوس رہے ہیں، کبھی پیشانی پہ حضور بوسہ دے رہے ہیں، کبھی حسین پاک کے گلے پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چوم رہے ہیں۔ اتنا عظیم باپ اب روانہ ہونے کو ہے۔ اس وقت میرے امام کے دل کو جو تکلیف ہوئی ہوگی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے۔ میرے امام نے کیا کیا؟ اس کے بعد جو ہے اپنا جانشین بنایا، بستر علالت پر انہیں لٹا دیا، کہا بیٹے آپ رہیں، میرے بعد میرے جانشین تم ہی بنو گے۔ ادھر لٹانے کے بعد امام پاک اپنے خیمے کے اندر تشریف لے کر کے آئے۔ خیمے میں تشریف لائے، صندوق رکھا ہوا تھا، پوری تیاری تھی شہادت کا دولہا بننے کی۔ آئے اور صندوق کھولا،
جو مصری قبا تھا آپ نے اسے زیب تن فرمایا. تبرکات جو رکھے تھے تبرکات میں سے نانا جان کا جو امامہ شریف تھا اسے سر پر باندھا. خود اتنا نورانی ہو اور پھر امامہ بھی نورانی ہو تو اندازہ لگائیں خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا, خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا. اور جب آپ نے امامہ شریف سر پہ باندھا پھر سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ڈھال مبارک تھی آپ نے اس کو اپنی پشت پہ رکھا. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جو ذوالفقار حیدری ہے اس کو گلے میں لٹکایا, جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا. کیا کیا برکتیں ساتھ میں ہیں, خود اتنے برکت والے, پوری ذات سراپا برکت والی ہے. پھر میرے آقا کا امامہ شریف ہے, امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال مبارک ہے, شیر خدا کی تلوار ذوالفقار جو ہے اس کو گلے میں لٹکایا, جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا. اس طرح تاجدار کربلا میرے امام صبر و رضا کا پیکر بن کر سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بیبیوں نے جب اس منظر کو دیکھا کہ شہادت کا دولہا بن کر اب پوری تیاری ہے, جب اس منظر کو انہوں نے دیکھا تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے اور آنکھ سے آنسوؤں کے موتی ٹپکنے لگے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بہن ہے, بڑی بہن ہے, اندازہ لگائیں گھروں میں آج بھی بہنیں بھائیوں سے پیار زیادہ کرتی ہیں, پھر وہ تو بہن بھی نرالی ہے بھائی بھی نرالا ہے, نہ بہن کی کوئی مثال ہے نہ بھائی کی کوئی مثال ہے, اور دونوں لال ہیں حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا, اے میرے پیارے بھائی, بیویاں جو تھیں خیمے کے اندر وہ دوڑ کر کے آئیں اور انہوں نے کہا, اے ہمارے سرتاج. حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے امام کی چھوٹی شہزادی ہیں, انہوں نے روتے ہوئے کہا, بابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں, اس جنگل میں آخر ہمیں آپ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں, ان درندوں نے تو ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کیا ہے, آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا, پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. میرے امام نے فرمایا, میں جا رہا ہوں, اللہ تم لوگوں کی حفاظت کرنے والا ہے, اللہ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے. پھر آپ نے تمام جو اہل خیمہ تھے, خیمہ والے, میرے امام نے ان سب کو صبر و شکر کی وصیت فرمائی. آپ اندازہ لگائیں امام کیا کیا ذمہ داری نبھا رہے ہیں. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں, کربلا کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا کربلا ختم نہیں ہوئی ہے, کربلا اب بھی باقی ہے, اب بھی باقی ہے کربلا. کیا کیا ذمہ داری نبھا رہے ہیں. ایک لمحہ بھی, اتنی پریشانیاں آنے کے بعد بھی ایک لمحہ بھی میرے امام گوارا ہی نہیں فرماتے ہیں کہ شریعت کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے, ایک لمحے کے لیے بھی شریعت کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے, گوارا نہیں فرماتے. صبر و شکر کی وصیت فرما رہے ہیں اور سب کو اپنا آخری دیدار کرا کر کے میرے امام جب گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں, علامہ حسن رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا اس وقت منظر ہوگا. اس وقت امام سے پہلے جتنے بھی گئے, علی اکبر گئے, کس نے سوار کیا, میرے امام نے سوار کیا. حضرت قاسم گئے, کس نے بٹھایا, میرے امام نے بٹھایا. حضرت عباس علمبردار گئے, کس نے جا کر کے بھیجا, میرے امام نے جا کر کے بھیجا. علامہ حسن رضا فرماتے ہیں, ہائے اس وقت کوئی اتنا بھی نہیں تھا کہ امام کے جانور کی رکاب تھام کر کے امام کو سوار کرائے یا میدان کربلا تک چھوڑ کر کے آئے. بے کس بچوں کی دردناک آوازیں ہیں یا بے بس عورتوں کی مایوسی بھری نگاہیں ہیں, بس وہی امام کے قدم قدم پر ساتھ ہیں. امام مظلوم کا جو قدم آگے بڑھتا ہے, یتیمی بچوں اور بے کسی عورتوں سے قریب ہوتی جاتی ہے. بچوں کے قریب یتیمی ہوتی جا رہی ہے, عورتوں کے قریب بے بسی ہوتی جا رہی ہے. جیسے جیسے امام بڑھتے جا رہے ہیں, امام کے متعلقین, امام کی بہنیں جنہیں ابھی آپ نے صبر کی تلقین فرمائی تھی, حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو گئے. گویا لوگوں نے کہا مجھ کو جنگل میں اکیلا چھوڑ کر قافلہ سارا روانہ ہو گیا. حضرت علامہ حسن رضا ارشاد فرماتے ہیں, رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق, کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت, حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار, خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت. جمعہ کا دن ہے کتابیں زیست کی طے کر کے آج کھیلتے ہیں جان پر شہزادگان اہل بیت. اے شباب فصل گل یہ
چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہیں، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت، قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، وارث بے وارثان کو کاروان اہل بیت، باغ جنت اس وقت کا منظر کیا ہے جب میرے امام سوار ہوئے۔ علامہ حسن فرماتے ہیں باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، میرے آقا بھی میدان کربلا میں موجود ہیں اپنے بیٹے کی شہادت اور اپنے بیٹے کا امتحان دیکھنے کے لیے، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، اے زہے قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت۔ جب میرے امام آگے کی طرف بڑھے تو جو بیویوں کا انداز تھا اور جو ان کا پیار تھا، علامہ حسن رضا نے اس کا نقشہ بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے وگان اہل بیت۔ کربلا کی داستان کو اسی لیے تو بھلایا نہیں جا سکتا ہے، اتنی عظیم داستان ہے، اتنی دردناک داستان ہے۔ میرے امام نے آخری سلام پیش کیا اور پھر غریب الوطن بھی ہے، بے کس مسافروں کا دکھ رسیدہ قافلہ جو ہے میرے امام کا حسرت بری نگاہوں سے آپ کو دیکھتا رہا، اور سب ہماری وہ مقدس خواتین ہیں، ہماری آقا زادیاں، ہماری جانیں ان کے قدموں میں لگنے والی دھول پر قربان ہو جائے، سب کی آنکھوں سے اشک غم کے موتی ٹپک رہے ہیں، اور میرے امام جو ہے دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے، کئی دن کے بھوکے پیاسے اور سب کو شہید کر کے اب میرے امام پہنچ گئے۔ جانے کے بعد میرے امام نے ایک آخری حجت پیش فرمائی۔ میرے امام بار بار ان کے سامنے اپنے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اب میرے امام جب میدان کربلا میں پہنچے، تاریخ کے اندر الفاظ آتے ہیں، میرے امام نے ایک فصیح و بلیغ تقریر فرمائی، اللہ کی حمد بیان کی، نبی پاک نانا جان پر سلام بھیجا، اور پھر فرماتے اے لوگو تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول نے کہا ہے جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی، اے یزیدیو اللہ سے ڈرو، میری دشمنی سے باز آ جاؤ، اگر واقعی خدا رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے شہید و بصیر کو کیا جواب دو گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے، بے وفاؤ تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا اور جب میں یہاں آیا تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا، مجھ پر تم نے ظلم کی انتہا کر دی، ظالموں تم نے میرے بیٹوں بھائیوں بھتیجوں سب کو خاک و خون میں تڑپایا ہے، چمن زہرا کے ایک ایک پھول کو تم نے کاٹ ڈالا ہے، میرے تمام ساتھیوں کو تم نے شہید کر دیا، اور اب میرے خون کے پیاسے ہو، اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والوں، اگر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو، اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں، میں کس کا نواسا ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں، میں اسی فاطمہ کا بیٹا ہوں کہ جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا دی جائیں گی، اے محشر والو اپنی نگاہیں جھکا لو، اپنی گردنیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد گزرنے والی ہیں، میں اسی فاطمہ کا بیٹا ہوں، اور یوں ہی نہیں میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں جسے 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں پل صراط سے گزارا جائے گا، بے غیرتوں اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ میرے امام یہ ہر بار ان سے کہہ رہے ہیں۔ امام کی تقریر جب ہوئی نا، ایک ایک جملے پر میرے امام کہ ہماری جانیں قربان ہوں، لبوں سے پھول جھڑ رہے ہیں، موتیوں کی برسات ہو رہی ہے۔ حضرت امام کی تقریر سن کر کے یزیدی لشکر کے بہت سارے لوگ متاثر ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن شمر ذل جوشن چت کبرا کتا، اس نے معاذ اللہ رب العالمین اس بدنصیب پر خبیث پر کوئی اثر نہ ہوا، اور کہتا ہے فالتو باتیں مت کریں، کام کی باتیں کریں، معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ رب العالمین۔ جب اس پر کوئی اثر نہ ہوا، اس نے کہا کہ یزید کی بیعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے، یا تو یزید کی بیعت کرو یا تو جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام نے فرمایا اے بدباطنوں، اے خبیثوں، مجھے معلوم ہے کہ
تمہارے دلوں پر بدبختی کی مہر لگ چکی ہے، تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے، لیکن میں یہ تقریر بار بار صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن تم میرے رب کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا تھا، الحمدللہ میں نے تمہارا عذر ختم کر دیا، اب تم رب کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ حسین نے بتایا نہیں تھا، حسین نے سمجھایا نہیں تھا، میں نے تو سب کچھ قربان کر کے اب بھی تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اب بھی باز آ جاؤ، لیکن جب تم نہیں مانتے تو سنو، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ جب میں نے اس وقت بیعت نہیں کی، اب علی اکبر، علی اصغر، جوان قاسم، بھائی عباس علمبردار جیسا بھائی قربان کر کے اب چاہتے ہو کہ میں بیعت کروں گا یزید کی؟ ہرگز میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھ لیا کہ یہ بدبخت میرے قتل پر ہی آمادہ ہیں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو کرو، اور میرے مقابلے کے لیے جسے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ بڑے بڑے بہادر اور جو بڑے بڑے مشہور بہادر تھے، پہلوان تھے، ابن سعد اور شمر جو ہے، یہ سب محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے کہ ان کو امام کے مقابلے کے اندر بھیجا جائے گا۔ آپ میں سے، ہم میں سے کوئی، ہم تو غم کرتے نہیں ہیں، ہم ماتم کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سخت دھوپ ہو، کوئی سایہ نہ ہو، 3 دن آپ پیاسے رہیے، پھر دیکھیے آپ کے ہونٹ سوکھ جائیں گے، چہرہ پورا جو ہے بالکل سوکھ جائے گا، حالت کیا ہو جائے گی۔ 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، اور پھر ان کے مقابلے کے اندر بڑے بڑے پہلوانوں کو محفوظ کر کے رکھا گیا ہے کہ حسین ابن علی پر اس طرح سے ظلم کیا جائے گا اور ان کے مقابلے کے اندر بھیجا جائے گا۔ بڑے بڑے پہلوان محفوظ تھے۔ ابن سعد نے سب سے پہلے، میرے امام نے جب کہا نا اب جو کرنا چاہتے ہو کرو، اور جو تم میں سب سے بہتر ہے اس کو میرے حوالے کرو اور اس کو میرے سامنے بھیجو۔ ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم نامی ایک شخص کو بھیجا۔ یہ امام سے جنگ کرنے کے لیے جب آیا، ملک شام کا یہ پہلوان تھا، تمیم جو تھا ملک شام کا بڑا نامی گرامی پہلوان تھا، میرے امام کے سامنے ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آیا اور اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا میرے امام کے سامنے آیا۔ پہنچتے ہی میرے امام پر اس نے حملہ کرنا چاہا، ابھی اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا حملہ کرنے کے لیے کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدری سے ایسا وار کیا کہ اس کا سر جسم سے اڑا دیا۔ وہ حملہ بھی نہیں کر سکا تھا، ہے ملک شام کا نامی گرامی پہلوان، اور ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آیا، اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا رہا۔ میرے امام نے ایک وار کے اندر اس کے گھمنڈ کو خاک میں ملا کر کے رکھ دیا اور بتا دیا شیر خدا کے شیر کے سامنے کچھ نہیں چلنے والا ہے۔ یہ تو ہم اہل بیت نبوت امتحان دے رہے ہیں، ورنہ ہم میں کا بچہ بھی تم سب کو جہنم پہنچا کر کے دم لیتا تھا۔ یہ تو ہم امتحان دے رہے ہیں۔ میرے امام نے ایک وار کے اندر، وہ وار بھی نہیں کر سکا تھا، اس نے اٹھایا ہی تھا کہ امام نے اس کے سر کو، اس کے گردن جو ہے اس کے سر کو اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ جب یہ تمیم مر گیا، اس کے بعد ابن سعد اور شمر نے یزید ابطحی کو بھیجا۔ یزید ابطحی یہ بڑے کر و فر کے ساتھ آگے بڑھا اور چاہا کہ امام کے مقابلے کے اندر آئے اور اپنی بہادری کو دکھا کر کے ان کتوں سے شاباشی حاصل کرے اور ان سے انعام حاصل کرے۔ امام کے سامنے پہنچا اور پہنچ کر کے ایک نعرہ مارا، اس نے، یزید ابطحی جو تھا اس نے ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام و عراق کے جو بہادر ہیں ان بہادروں میں میری بہادری کا غلغلہ ہے، یعنی شام و عراق کے بڑے بڑے بہادروں میں میرا شمار ہوتا ہے۔ میں روم و مصر میں شہرۂ آفاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے ہی میں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں۔ ساری دنیا کے لوگ میری بہادری کا لوہا مانتے ہیں، میرے سامنے بھیڑ اور بکری کی طرح بھاگتے ہیں، کسی میں مجھ سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ آج تم میری قوت اور میرے داؤ پیش کو دیکھو۔ میرے امام کو اس نے یہ للکارا اور نعرہ مارا۔ امام عالی مقام نے فرمایا تو نے جو کہنا تھا کہہ لیا، تو مجھے جانتا نہیں ہے، تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں اپنی رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں، میں اپنی رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں۔ فاتح خیبر شیر خدا مولا علی کا شیر نر ہوں، تم جیسے نامردوں کی میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تم جیسے نامردوں کی میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے نزدیک مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ہے، تو مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ہے۔
اب وہ جو شامی جوان تھا، پہلوان تھا شام و عراق کا، آگ بگولا ہو گیا اور اس نے فوراً گھوڑا کدا کر کے آپ پر تلوار کا وار کیا۔ میرے امام نے اس کے وار کو بیکار کیا اور پھر جھپٹ کر کے اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ کھیرے کی طرح بیچ سے کٹ کر کے دو ہو گیا۔ وہ بڑا اپنا جو ہے نعرہ مار رہا تھا اور اپنی بہادری کا جو ہے نعرہ لگا رہا تھا۔ امام نے اس کو ایک ہی وار میں 2 ٹکڑا بیچ سے کر دیا۔ گرا فولاد کا ٹکڑا زمیں پر سر نگوں ہو کر، تکبر بہ گیا زخموں سے موج خون ہو کر، وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں یزیدیوں نے ایک بندے کو بھیجا جس کا نام تاریخ میں آتا ہے بدر بن سہیل یمنی۔ بدر بن سہیل یمنی نے جب اس منظر کو دیکھا نا کہ یہ تو بڑے بڑے بہادروں کو مار گرا رہا ہے، یہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اور ابن سعد سے یہ بدر بن سہیل یمنی کہتا ہے، تم کن گواروں کو، جاہلوں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا؟ یہ تو 2 ہاتھ بھی جم کر کے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں حسین سے۔ تو بدر بن سہیل یمنی نے کہا، اے ابن سعد، میرے 4 بیٹوں میں سے کسی کو بھیج، ابھی وہ حسین کا سر کاٹ کر کے لے کر کے آئے گا۔ کتنا فخر سمجھتے تھے یہ اپنے لیے، یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی دنیا تباہ ہو ہی چکی ہے اور اب آخرت بھی تباہ ہونے کو ہے۔ کہا میرے 4 بیٹوں میں سے، بدر بن سہیل یمنی نے کہا میرے 4 بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیج اور ابھی وہ سر جو ہے کاٹ کر کے لے کر کے آئے گا۔ تو ابن سعد نے بدر بن سہیل یمنی کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا۔ وہ بڑا بیٹا گھوڑا کداتا ہوا امام کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا، بہتر یہ ہوتا کہ تیرا باپ میرے مقابلے میں آتا، کم سے کم وہ تجھے خون میں نہاتے نہ دیکھتا، کم سے کم وہ تجھے خون میں نہاتے نہ دیکھتا اور تیرا باپ میرے مقابلے کے اندر آتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری سے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کیا اور جہنم بھیج دیا اسے۔ بدر بن سہیل یمنی کا جو یہ دعویٰ تھا کہ میرے 4 بیٹوں میں سے ایک ہی بیٹا سر کاٹ کر کے لے کر کے آئے گا، یہاں سر کاٹنا تو دور کی بات ہے، امام نے اسے بھی جہنم میں بھیج دیا۔ اب جب بدر نے اپنے مشہور بیٹے کا یہ حال دیکھا کہ اتنا ذلت کے ساتھ وہ قتل ہو گیا، تو غیظ و غضب کا بالکل پتلا بن کر کے دانت پیستے ہوئے گھوڑا دوڑا کر کے امام کے سامنے آیا اور امام کے سامنے پہنچتے ہی نیزے سے وار کیا۔ اس نے جب اس نے نیزے سے وار کیا، میرے امام نے اس کے نیزے کو، جو اس کا نیزہ تھا، ایک ہوتا ہے کہ انسان جس سے حملہ کرے اس سے انسان کاٹتا ہے، امام نے اس کے نیزے کو ہی کاٹ کر کے رکھ دیا۔ بدر بن سہیل یمنی کا جو نیزہ تھا اس نیزے کو آپ نے قلم کر دیا۔ جیسے اس کا نیزہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اس نے فوراً تلوار سنبھالی اور تلوار سنبھالنے کے بعد کہتا، حسین دیکھنا میں وہ تلوار ماروں گا کہ اگر میں پہاڑ پر بھی مار دوں تو پہاڑ سرما بن جائے، میں اس طرح کی تلوار ماروں گا۔ یہ کہہ کر کے اس نے امام پر تلوار چلا دی۔ آپ نے اس کے وار کو خالی کیا اور پھر اس کے بعد میں ذوالفقار حیدری، اب مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہاتھ میں ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کون بچ سکتا ہے اس سے؟ اس نے تو آپ پر تلوار کی وار کی لیکن آپ نے اس کو خالی کر دیا۔ پھر ذوالفقار کا ایسا بھرپور وار کیا، تاریخ میں آیا کہ بدر بن سہیل یمنی کا سر جو ہے کٹ کر کے گیند کی طرح جا کر کے گرا، کٹ کر کے گیند کی طرح جا کر کے بدر بن سہیل یمنی کا سر گرا۔ اسی طرح سے یہ لوگ آتے رہے، شام و عراق کے بڑے بڑے پہلوان بہادر، جن کو یہ یزیدی ابھی تک سنبھال کر کے رکھے تھے کہ یہ بڑے قیمتی ہیں، لیکن امام نے سب کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، سب کو ذلت کے اندر ڈال دیا ہے کہ تم جنہیں قیمتی سمجھتے ہو یہ تو مکھی اور مچھر کی حیثیت بھی نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح شام و عراق کے ایک سے ایک بہادر آتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، آپ سب کو موت کے گھاٹ اتارتے رہے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں شیر خدا، لیکن بہادری کیسی ہے! زمین کربلا کے اندر یزیدیوں کی لاشوں کا کھیت بو دیا ہے، کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور پار نکال دیا، کسی کو نیزے کی انی پر اٹھا کر کے امام نے زمین پر پٹک دیا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، اور کسی کا پٹکا پکڑ کر کے زمین پر گرا دیا اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے میرے امام نے اس کو روند ڈالا۔ کسی کی کمر پر تلوار ماری تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر کے زمین پر گر پڑا، اور کسی کی گردن پر ذوالفقار حیدری سے وار کیا تو اس کا سر جو ہے بیل کی طرح لڑکھڑاتا ہوا چلا گیا، اور کسی کے سر پر تلوار ماری تو اس کو
پیٹھ سے چیر کر کے رکھ دیا ہے۔ اس طرح سے میرے امام نے یزیدیوں اور کوفیوں کی لاشوں کے انبار لگا دیے۔ بہادران عراق و شام جتنے تھے وہ امام کے سامنے آتے رہے، بڑے بڑے پہلوان آتے رہے۔ اب حال ایسا ہو گیا کہ دشمنوں کے دل تھرا گئے، بڑے بڑے گھمنڈیوں کے گھمنڈ چکنا چور ہو گئے، دشمنوں کے لشکر کے اندر شور برپا ہو گیا۔ اور جب میرے امام حملہ کر رہے تھے یوں لگتا تھا کہ آج میدان میں حسین ابن علی نہیں ہے بلکہ خود مولا کائنات موجود ہیں۔ آج یوں محسوس ہو رہا تھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام شاباشی دے رہے ہیں اور حسین پاک تلوار چلاتے جا رہے ہیں۔ گویا میرے امام نے تلوار چلا کر کے بتا دیا میں وہی ہوں جس نے فاطمۃ الزہرا کا دودھ پیا ہے، میں وہی ہوں جس کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، میں وہی حسین ہوں جس نے نبی کے کندھے پہ سواری کی ہے، جس کو نبی نے اپنے کندھے پہ سواری کی ہو اس کی بہادری یہی ہوا کرتی ہے، اس کی طاقت کا حال ہی ہوتا ہے۔ دشمنوں کے لشکر کے اندر شور برپا ہو گیا کہ اگر جنگ کا یہی انداز رہا تو ہماری جماعت کا ایک آدمی بھی بچ نہیں پائے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، سب کے بچے یتیم ہو جائیں گے، لہٰذا موقع کو غنیمت جانو اور موقع اب ان کو مت دو تنہا تنہا مقابلہ کر کے۔ ابن سعد نے حکم دیا چاروں طرف سے گھیر کر کے ان کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرو۔ نام مردوں کی یہی پہچان ہوتی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ مسلمانوں پر اسی طرح سے حملہ کرتے ہیں، تو کل بھی نام مرد تھے آج بھی یہ نام مرد ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں جنہوں نے بچوں کو گھیر کر کے جو ہے شہید کیا ہو، اب تو مقابلے میں مولا علی کے جو ہے شیر موجود ہیں، حیدر کرار کے شیر موجود ہیں، ذوالفقار حیدری تلوار ہاتھ میں موجود ہے، تو ان کو کس طرح سے جو ہے ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے تنے تنہا؟ ابن سعد نے حکم دیا چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ جب چاروں طرف سے گھیرنے کا حکم دے دیا اس نے، اب جب چاروں طرف سے ہزاروں لوگوں نے چاروں طرف سے امام کو گھیر کر کے حملہ کرنا شروع کیا ہے، وہ گل ازار فاطمہ خاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا۔ چاروں طرف سے ہزاروں بھیڑیوں اور جہنمی کتوں نے جب گھیرا ہے، سینکڑوں تلواریں ایک ساتھ امام حسین پر چلنے لگی ہیں، 50 نیزے آپس میں ٹکرانے لگے اور میرے امام دشمنوں کی طرف بڑھ بڑھ کر کے وار کرنے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار جو ہے جلال حیدری کی تصویر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جس طرف میرے امام بڑھ رہے ہیں یوں لگتا ہے کہ ذوالفقار جو ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی جو ہے آج کوئی تصویر نظر آ رہی ہے، اور جدھر امام بڑھ رہے ہیں میمنہ کی طرف حملہ کرتے ہیں تو ادھر دشمنوں کے سر کاٹ رہے ہیں، جبکہ چاروں طرف سے تیر، چاروں طرف سے تلواریں اور نیزے برسائے جا رہے ہیں، لیکن ہزاروں کے جو ہے بیچ کے اندر بھی علی کا شیر اس طرح سے لڑ رہا ہے کہ کوئی حملہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، امام کو اپنے قابو کے اندر نہیں کر سکتا ہے۔ اس طرح سے جب ابن سعد نے دیکھا کہ اب بھی کامیابی نہیں مل رہی ہے اور چاروں طرف سے تلواریں بھی برس رہی ہیں، نیزے بھی برسائے جا رہے ہیں، اب بھی جب کامیابی نہیں مل رہی ہے تو اس نے جانتے ہو کیا حکم دیا؟ اس نے کہا کہ جتنے تلوار چلانے والے نیزہ چلانے والے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں، پھر ہزاروں کے لشکر کو منگایا اور کہا کہ چاروں طرف سے تیروں کی برسات کی جائے، جب زخمی ہو جائیں تب ان کے اوپر تلواروں سے اور نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ پھر اس خبیث اور جہنمی کے حکم سے ہزاروں طرف سے جو ہے تیر کی برسات ہونے لگی، آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، بیک وقت ہزاروں تیر کمانوں سے چھوٹنے لگے، ایک ساتھ ایک تیر اگر کسی کو لگ جائے تو کیا ہوگا؟ ہزاروں تیر امام کے جسم ناز پر آ رہے ہیں، تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھوڑا تھا اتنا زخمی ہو گیا کہ اب اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی، فوراً میرے امام کو ایک جگہ جو ہے مجبوری کی وجہ سے ٹھہرنا پڑا، ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، اور امام مظلوم، امام شہید، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اقدس اس قدر نشانہ بنا ہوا ہے، پورا جسم مقدس اور جسم نازنین، پھولوں سے زیادہ ملائم، خوشبودار، اتنا مبارک جسم خون سے لہو لہان ہو گیا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارے رسول کو مہمان بلا کر کے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، جب کافی ہر طرف سے تیروں کی برسات شروع ہو گئی۔ تاریخ میں آیا ایک خبیث شخص نے ایسا تیر مارا زہر میں بجھا ہوا، ایک تیر ہوتا ہے کہ یوں ہی مارا، لیکن ایک تیر جس کو زہر کے اندر ڈال کر کے رکھا گیا ہو وہ تیر چلایا جائے۔ ایک خبیث شخص نے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر مارا اور وہ جا کر کے میرے امام کی مقدس پیشانی پہ لگا، اس پیشانی پر لگا جسے رسول پاک علیہ السلام نے ہزاروں بار چوما تھا، بوسے لیے تھے، اس پیشانی پر لگا۔ تیر لگتے ہی جو ہے تاریخ میں آتا ہے کہ تیر لگتے ہی چہرے انور پر خون کا دھبارہ، خون کا جو دھارا ہوتا ہے وہ بہہ نکلا ہو۔ جیسے ہی تیر لگا میرے امام کے سر پر، اور اب امام کے مبارک پیشانی پر جب تیر لگا،
اب آپ بالکل جو ہے کمزور ہو گئے اور آپ نیچے آنے والے ہیں. اس وقت کا جو منظر ہے، اللہ اکبر، ادھر امام اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں اور جس میں ناظرین بالکل زخموں سے چور چور ہے. تاریخ میں آیا 33 نیزے کے زخم تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے، اور تیروں کا تو شمار ہی نہیں کہ ہزاروں تیر ایک ساتھ برسائے جا رہے ہیں. ہزاروں تیر ایک ساتھ برسائے جا رہے ہیں. تو تیروں کے حوالے سے تو تاریخ میں آنے کی تیروں کے نشان ہزاروں کی تعداد. 33 زخم نیزوں کے موجود ہیں، 34 گھاؤ تلواروں کے موجود ہیں. تھوڑا سا ہمارے جسم میں کٹ جائے تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے. 33 زخم نیزوں کے، 34 گھاؤ تلواروں کے، اور تیروں کے تو تیروں کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب امام کی پیشانی پر لگا، میرے امام نیچے آئے. جب امام نیچے آنے والے تھے گھوڑے سے اپنے نیچے، ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حسین پر کتنا کرم کیا. اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دے دیا، اے کوثر، اپنے ٹھنڈے اور خوشگوار پانی کی سبیل تیار رکھ، 3 دن کے پیاسے تیرے کنارے پر حسین جلوہ فرما ہونے والے ہیں. اے درخت طوبہ، اپنے سائے کے دامن کو اور پھیلا دے، کربلا کی دھوپ کے لیٹنے والے حسین تیرے نیچے آرام کرنے والے ہیں. آج میدان کربلا میں جنتوں سے حوریں سنگار کیے ٹھنڈے پانی کے پیالے لیے حاضر ہیں. آسمان سے ملائکہ فرشتوں کی لگاتار آمد نے سطح ہوا کو بالکل بھر دیا ہے، اور پاک روحوں نے جنت کے مکانوں کو خالی کر کے آج سب کے سب میدان کربلا میں موجود ہیں. خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ چھوڑ کر اپنے بیٹے لاڈلے حسین کی قتل گاہ میں تشریف فرما ہے. حضور کی ریش مبارک، داڑھی مبارک اور سر اطہر کے بال جو ہے بالکل گرد میں اڑے ہوئے ہیں، اور آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بندھا ہوا ہے. دستے مبارک میں حضور کے ایک شیشہ ہے جس میں شہیدوں کا خون جمع کر رہے ہیں. اب باری آئی ہے حسین کے خون کو جمع کرنے کی. غرض آج کربلا کے میدان میں حسینی میلہ لگا ہوا ہے. حوروں سے اللہ کہہ رہا ہے اپنی خوشبودار چوٹیاں کھول کر کربلا کا میدان صاف کر دو. تمہاری شہزادی، تمہاری آقا نعمت فاطمہ کے لال کے شہید کرنے اور خاک پر لٹائے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. ادھر حسین پاک گھوڑے سے نیچے آ رہے ہیں، ادھر اللہ حکم دیتا ہے، اے حوروں جاؤ، اور جانے کے بعد میں تم اپنی آقا زادی فاطمہ الزہرا کے لال کے زمین پر آنے سے پہلے میدان کربلا کو صاف کر دو. اللہ تعالیٰ ادھر جنت کے فرشتے حضرت رضوان کو خبر دے رہا ہے. اے رضوان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتوں کو بھینی بھینی خوشبوؤں سے بسا کر، دلکش آرائشوں سے آراستہ کر کے دلہن بنا دو. بزم شہادت کا دولہا بہتے خون کا صحرا باندھے، زخموں کا ہار گلے میں ڈال کر رسول اللہ کا نواسا تشریف لانے والا ہے. اس طرح رب نے بھی اپنے حسین کا جو ہے اپنے حسین کے لیے اہتمام کیا، اور اللہ نے اتنا کرم فرمایا. امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب پیشانی مبارک پر تیر لگا، غش کھا کر کے گھوڑے کی ذہن سے فرش زمین پر آ گئے. جب فرش زمین پر آپ تشریف لے کر کے آئے، ظالموں نے نیزوں سے اب حملہ کرنا شروع کیا، تلواروں سے حملہ کرنا شروع کیا. ایک شیطان صفت خبیث آدمی جس کا نام سنان تھا، اس نے ایسا نیزہ مارا آپ کے مبارک جسم پر کہ وہ آپ کے تن اقدس کے بالکل پار ہو گیا. ایک طرف سے دوسری طرف نیزہ ہو گیا. تیر اور نیزوں کے زخم اب بھی برسائے جا رہے ہیں. میرے امام کا پورا جسم زخموں سے چور چور ہے، لیکن جب زمین پر آئے اب لڑنے کی طاقت تو رہی نہ، آپ زخموں سے بالکل چور چور ہو گئے ہیں. آپ نے اپنا سر مبارک جو ہے سجدے میں رکھ دیا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اور اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. جب طاقت نہ رہی امام کے اندر تو امام نے سجدے میں سر رکھ دیا. 56 سال 5 مہینہ 5 دن کی عمر میں محرم الحرام شریف کی 10ویں تاریخ سن 61 ہجری کے اندر میرے امام نے اس دنیا کو الوداع کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اور وہ مر گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے کہہ رہا تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. جب امام کی شہادت ہو گئی، امام کو ان کمینوں نے شہید کر دیا. ایک بندہ نظر نام سے
یہ آپ کے قریب آیا اور آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا. یعنی اب شہید کرنے کے بعد بھی ان ظالم کتوں کا دل نہیں بھرا, امام کے سر مبارک کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھا. ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ کانپ گیا, تلوار چھوٹ گئی. پھر بدبخت ازلی, ہمیشہ سے کتا اور ہمیشہ سے خبیث رہنے والا شخص خولی بن یزید یا سنان بن انس یا شمر خبیث, تاریخ میں الگ الگ نام آتے ہیں, ان لوگوں نے بڑھ کر کے آگے میرے امام کے سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا. امام کے سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا. علامہ حسن رضا نے فرمایا کہ تن سے سر جدا کرنے کے بعد بھی ان کمینوں کو صبر نہ آیا. امام کا جو لباس مبارک تھا, امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس مبارک اتار کر کے آپس میں انہوں نے بانٹا. اب بھی ان کی دشمنی کی آگ نہ بجھی. اہل بیت اطہار جو خواتین ہیں, ادھر سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر پہنچی کہ بھائی حسین شہید ہو گئے ہیں, آپ نے مدینہ شریف کی طرف جب دیکھا اس طرح سے, تو مدینہ شریف کی طرف سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخ کر کے کہا, اے میرے نانا, آپ کے نواسے کا لاش مبارک زمین کربلا میں پڑا ہوا ہے, آپ ہی خبر لیجیے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر آواز بلند کی, اور خیمے کے اندر بیویاں موجود ہیں. ان کمینوں کی دشمنی کی آگ نہ بجھی. اہل بیت اطہار کے خیموں کو انہوں نے لوٹا. تمام جتنے مال تھے اور صاحبزادیوں کا جو زیور وغیرہ ان کے کانوں میں جو بھی تھا, کسی کے کان میں ایک بالی بھی انہوں نے نہ چھوڑی, اور سب کچھ چھین کر کے خیمہ حسین کو جلا دیا. انہوں نے خیمہ حسین کو جلا دیا. اس قدر ظلم کی داستان بھی سنی ہے کبھی؟ جو ظلم میرے امام پر ان ظالموں نے ڈھایا ہے. اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں, یزیدی ظالموں سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہوا ہے. ان خبیثوں نے ان عورتوں پر بھی رحم نہ کیا, اور ان کو خیموں سے باہر کر کے جو ہے انہوں نے خیموں کو آگ لگا دیا. اللہ تعالیٰ کی ہزار ہزار لعنتیں ہوں ان ظالموں پر, ان خبیثوں پر اللہ کی ہزار ہزار لعنتیں ہوں. اب بھی جب اتنا کچھ ہونے کے بعد میں سارا مال و اسباب لوٹ لیا, خیموں کو آگ لگا دیا, سر مبارک کاٹ لیا میرے امام کا, جس میں اقدس کے کپڑے کو آپس میں بانٹ لیا ان لوگوں نے. علامہ حسن فرماتے ہیں, ایک شقی ناری جہنمی نے پکارا, کوئی ہے جو حسین کے جسم کو گھوڑے سے پامال کر دے؟ کوئی ہے جو حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے؟ جب اس خبیث نے پکارا نا, تو 10 یزیدی آئے گھوڑے دوڑاتے ہوئے, اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کے پالے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر کھیلنے والے کے تنے مبارک کو انہوں نے گھوڑوں کی لاتوں سے روندا. علامہ حسن فرماتے ہیں 10 گھوڑے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر دوڑائے گئے. سینے اور پشت نازنین, سینہ مبارک اور پیٹھ مبارک کی تمام ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں. یہ ان خبیثوں نے حال کیا ہے. سید الشہداء امام حسین تاجدار کربلا پر انہوں نے جو ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں, یقیناً جو ہے اس کی داستان اور دوسروں کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی ہے. میرے امام نے اس طرح سے اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی قربانی پیش کی ہے. اسی لیے شاعر نے کہا, کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین, کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین, تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین. تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو, وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین. طالبان منزل امن و سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین. ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات, کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین. احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور, پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین. حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی, ہم گنہگار ہیں, ہم مجرم ہیں, نافرمان ہیں, اتنا ہی تو ہے نا. لیکن حسین پاک کے غدار نہیں ہیں بڑے مجرم, بڑے بڑے گنہگاروں میں ہمارا شمار ہے, لیکن حسین پاک کے غلاموں میں بھی شمار ہے. حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی, بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین. شاہ است حسین دی است حسین دی پناہ دی است حسین
دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین حسین شاہ ہے حسین بادشاہ ہے حسین دین ہے حسین دین کو پناہ دینے والا ہے اس حسین پاک نے سر دے دیا لیکن یزیدی کتوں کے ناپاک ہاتھوں میں اپنا مقدس اور پاکیزہ ہاتھ نہ دیا دنیا پکار کے کہتی ہے حقیقت میں لا الہ کی بنیاد ہیں لا الہ کی بنیاد ہیں لا الہ کی بنیاد ہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں ہمارے دلوں کا چین ہے ہمارا ایمان ہے ہماری جان ہے ہماری روح ہے ہماری ضرورت ہے میرے نبی کا لاڈلا ہے میرے نبی کا پیارا ہے ہم سب کا پیارا ہے ہمارے سروں کا تاج ہے ہماری عزت ہے ہماری رحمت ہے ہمارے اوپر شفقت ہے یہ میرے آقا کی شان ہے سید الشہداء تاجدار کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے امام کی شہادت ہوئی اس وقت دنیا کے اندر جو حالات ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا کے اندر ہیں تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور جو اس کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سلمہ جو حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں یہ بیان فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں میں نے عرض کیا کہ اے امی جان آپ کیوں روتی ہیں انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا کہ ان کے سر مبارک اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا یہ کیا حال ہے فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت گاہ پر گیا تھا میں ابھی حسین کی شہادت گاہ پر گیا تھا جیسے ہی امی جان ام سلمہ یہ وہی ہماری امی جان ہیں جن کو حضور نے کربلا کی مٹی دی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بیویاں تھیں حضور نے کسی کو مٹی نہیں دی کربلا کی ان کو دے کر کے کہا تھا سنبھال کے رکھنا جس دن خون بن جائے سمجھ جانا میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی جس وقت کربلا کا معاملہ ہوگا میری کوئی بیوی ظاہری حیات میں باقی نہیں رہے گی صرف سلمہ باقی رہیں گی صرف ام سلمہ باقی رہیں گی کوئی بیوی حضور کی ظاہری حیات میں ابھی نہیں تھی صرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جیسے ہی خواب دیکھا نا خواب سے بیدار ہوئی دوڑ کر کے گئیں اور اس شیشی میں دیکھا تو پوری مٹی خون بن چکی ہے پوری مٹی خون بن چکی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہائے افسوس آج کربلا میں رسول اللہ کے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز میں دوپہر کے وقت میں خواب میں حضور کے جمال جہاں آرا کے دیدار سے مشرف ہوا میں نے دیکھا حضور کے بال مبارک چہرے انور پر بکھرے ہوئے ہیں اور حضور کے دستے مبارک میں خون سے بھری ہوئی ایک بوتل ہے میں نے کہا یا رسول اللہ میری جہاں آپ پہ فدا میرے ماں باپ قربان ہوں یہ بوتل کیسی ہے اور اس قدر آپ پریشان کیوں ہیں ارشاد فرمایا اس بوتل میں میرے نور نظر حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون ہے اس بوتل میں حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اٹھا رہا ہوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے اس وقت کو جب میں نے خواب دیکھا تھا نا میں نے اس وقت کو اور تاریخ کو یاد رکھا جب کچھ دنوں کے بعد خبر آئی تو معلوم ہوا کہ جس وقت میں نے حضور کو دیکھا تھا کہ ان کے مبارک ہاتھ میں بوتل میں خون ہے یہ وہی وقت ہے جو میرے آقا حسین پاک کی شہادت کا وقت تھا یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دیکھا اور پوری دنیا کے اندر جب ادھر میرے امام کی شہادت ہوئی ہے امام شہید ہوئے تو رات میں آسمان سے خون کی بارش برسی امام ابو نعیم فرماتے ہیں آسمان سے خون کی بارش ہوئی صبح کو ہم نے دیکھا کہ ہمارے گھڑے اور مٹکے خون سے بھرے ہوئے تھے اور ہماری ہر چیز خون آلود تھی ہر چیز ہماری خون آلود تھی اور امام زہری فرماتے ہیں مجھے یہ خبر ملی کہ جس روز امام حسین کو شہید کیا گیا اس دن بیت المقدس میں جو پتھر بھی اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ اور سرخ خون باہر آتا تھا جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ اور سرخ خون باہر آتا تھا یہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اور امام بیہقی نے بیان فرمایا کہ میری دادی نے امام بیہقی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت میں ایک خاتون نے واقعہ بیان کیا کہ اس وقت میں نوجوان تھی اور آپ کے شہادت کے غم کے اندر امام حسین کی شہادت کے غم کے اندر کئی دن تک آسمان سے خون برستا رہا یعنی خون کی بارش ہوتی رہی وہ
تو سید الشہداء امام حسین تاجدار کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، بڑی عظیم شہادت ہے میرے عزیزو۔ جس دین کی خاطر، جس ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر، نماز کی تحفظ کی خاطر امام نے قربانی دی ہے، آج ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان تعلیمات کو اپنائیں، ہم ان طریقوں پر چلیں جس کی خاطر میرے امام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ آج افسوس ہے ہمارے کتنے بچے، نوجوان بچے ہیں یہاں پر بھی ہیں، بچے ہمارے کھچڑا بنا رہے ہیں، شربت بنا رہے ہیں، اور بڑھ کر کے بناؤ میرے عزیزو، جتنا ہو سکے بناؤ، خوب کھلاؤ، اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرمائے گا اور اللہ کی بارگاہ سے بہت ثواب ملے گا۔ لیکن امام کا طریقہ مت چھوڑو، شربت بناتے بناتے، کھچڑا بناتے بناتے آپ خوب بنائیے، کسی کے بہکاوے میں کبھی مت آنا، کوئی کیا کہتا ہے مت سنو، آپ اپنی محبت میں بناتے رہیے۔ لیکن جب اذان کی آواز آ جائے، میرے امام نے بھی تو جب جسم میں طاقت نہ رہی تو سجدے میں سر رکھا تھا نا، کیا ہمیں وہ یاد نہیں آتا ہے؟ ہمیں اس کی فکر کیوں نہیں ہے؟ تو جیسے ہی اذان کی آواز آ جائے ہمیں نمازوں کی طرف آ جانی ہے، دین کو سیکھنے کی کوشش کرو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میرے امام نے صبر کی تلقین دی ہے، صبر کرو، اللہ کی بارگاہ کے اندر جب مصیبتیں آئیں تو کہو مولا اگر یہ گناہوں کی وجہ سے ہے تو میرے گناہ معاف کر دے، میں تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور اگر یہ ہمارے اوپر امتحان ہے، کیونکہ مصیبتیں صرف گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی ہیں، میرے امام پر بھی تو مصیبت آئی لیکن وہ امتحان تھا، وہ امتحان تھا۔ تو اگر یا تو مصیبت گناہ کی وجہ سے ہے یا اللہ کا امتحان ہے، اگر گناہ کی وجہ سے تو اللہ سے کہو مولا اگر گناہ کی وجہ سے تیرے عذاب کو میں نہیں برداشت کر سکتا، مولا معاف کر دے، اور اگر میرے مولا تو امتحان لے رہا ہے تو بھی میں تجھے امتحان دینے کے لائق نہیں مولا، میرے مولا تو ہی امتحان لے رہا ہے، تو ہی مجھے امتحان میں کامیابی عطا فرما، یہ رب کی بارگاہ میں کہیں۔ اور آج کے دن خاص طور سے یہ تعزیہ، اس کے علاوہ یہ ڈھول تاشے گانے بجانے، مجھے بتائیں یہی کام سارے تو یزید کر رہا تھا، ڈھول تاشے گانے بجا رہا تھا، یہی سارے کام تو بے حیائی کا کر رہا تھا وہ۔ جن کاموں کو ختم کرنے کے لیے میرے امام نے قربانی دی ہے، آج ہم انہی کاموں کو بڑے شوق سے دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو ان تعزیوں کے اندر ان جو ہے ڈھول تاشوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، یہاں حسین پاک کی شہادت کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے۔ آپ بیان کے بعد میں، محفل کے بعد میں آپ مسجد میں بیٹھیے نا، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیے، 1100 مرتبہ درود شریف پڑھیے، آقا حسین کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیجیے نا، اس سے بہتر کیا ہے؟ اس سے بہتر کیا ہے؟ لہٰذا میرے عزیزو گزارش کروں گا میں اپنے نوجوان بچوں سے، خاص طور سے جو بھی حضرات ہمارے شربت بنا رہے ہیں، کچڑا بنا رہے ہیں، پچھلے سال جتنا بنایا تھا اس سے ڈبل بناؤ، اس سے ڈبل بناؤ۔ میں نے وہابیوں کا آج ایک فتویٰ دیکھا، ان سے پوچھا گیا 10ویں تاریخ کو کھچڑا بنانا اور شربت بنانا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ کہتا ناجائز ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور جانتے ہیں دلیل کیا دیا؟ کہ آج کے دن حسین پاک کو شہید کیا گیا ہے اور ان کا غم ہونا، یعنی حملہ کدھر ہے اور بات حملہ کدھر ہو رہی ہے اور کہاں لے جا کر کے اس کو حملہ کر رہا ہے وہ، ہمیں تکلیف نہیں ہے؟ اس ظلم کی داستان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھ سے آنسو نہیں آتے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کاش اس وقت ہم بھی ہوتے اور اپنے امام کے قدموں میں جان قربان کر دیتے، یہ ہماری بخشش کا ذریعہ۔ لیکن میرے عزیزوں میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، نہیں تھے نا، آج بھی خواہش رکھو، اپنی خواہش رکھو، کاش میرے مولا میں بھی ہوتا نا تو میں بھی حسین پاک کے ساتھیوں میں جا کر کے، غلاموں میں جا کر کے جانیں قربان کر دیتا تھا۔ ایک بادشاہ کا انتقال ہو گیا، سنی بادشاہ تھا، اس کا انتقال ہوا، خواب میں دیکھا گیا اس کی بخشش ہو گئی ہے۔ اس سے پوچھا گیا تیری بخشش ہو گئی؟ آخر اللہ نے کس بات پہ تجھے بخش دیا؟ اس نے کہا بس ایک ہی بات ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں بادشاہ تھا، ایک مرتبہ میں دشمن سے لڑنے کے لیے اپنی فوج کو میں سدھار رہا تھا، جب میں نے ہزاروں کی تعداد میں اپنی فوج کو دیکھا نا تو پھر مجھے میرے نبی کے نواسے کی یاد آ گئی کہ وہاں پر صرف 72 تھے، کاش میں ہوتا اور اس وقت میری یہ ہزاروں فوج ہوتی نا اس وقت تو میں سب اپنے امام کے لیے قربان کر دیتا تھا۔ اس کے دل میں صرف خواہش پیدا ہوئی، اور کربلا کے واقعے کے کافی سالوں کے بعد میں ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے میں پیش تو نہ کر سکا لیکن میری خواہش ہوئی کاش اس وقت میں ہوتا اور میرے پاس یہ ہزاروں کی فوج ہوتی، میں کسی اور کے مقابلے میں نہ بھیجتا، میں امام کے ساتھ ان ساری فوجوں کو کر دیتا اور یہ میری ساری فوج امام کے لیے لڑتی۔ وہ کہتا ہے بس اللہ کو یہ پسند آ گیا اور اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے۔ آج ہماری دل و جان سے خواہش ہے الحمدللہ
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت اگر پیدا کرتا اور اگر ہم اس وقت ہوتے تو الحمدللہ ہم بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے. لیکن آج ہم یہ ضرور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وعدہ کرتے، میرے مولا جس دین کے لیے تیرے محبوب حسین نے قربانی دی ہے، میرے مولا تو ہمیں بھی وہی قربانی کی توفیق عطا فرما. جب بھی وقت آ جائے آقا حسین کا کتا بن کر کے میں بھی اپنی جانوں کو قربان کر دوں، ان کا غلام بن کر کے. ہمارے دلوں کی خواہش ہے، لیکن فالتو چکروں میں آپ بالکل مت آئیے، کسی کے بہکاوے میں مت آئیے گا. آپ خوب کھچڑا بنائیے، خوب شربت بنائیے، خوب کھلاؤ پلاؤ، اور جو ہے جتنا ہو سکے بانٹو. آپ یہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر ہے، اللہ ثواب عطا فرمائے گا، لیکن نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. شریعت کی پابندی کریں. ایسے لوگوں کے جو ہے جلوس میں، تعزیوں میں اس طرح ڈھول تاشے گانے بجانے سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ہم حسینی ہیں الحمدللہ، اور ہمارا طریقہ بھی ٹھیک ہے. ان باتوں پر آپ عمل کی کوشش کریں. خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، تاریخ کبھی موجوں پہ قدم لیتے ہیں. ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. شہادت حسین سے ہمیں غم ہوتا ہے، لیکن شہادت حسین سے ہمارے بچے جوان بھی ہو جاتے ہیں. انہیں سبق ملتا ہے کہ جوانی کس کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پاک کا صدقہ عطا فرمائے، اور جتنے شہدائے کرب و بلا ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی خیرات اور ان سب کی برکات عطا فرمائے. مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.